محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمود عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نور سحر۔ آج ہم مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ مکمل ویڈیو سماعت کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے اور وہ مسجد ہے جس کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے۔ قبلہ اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصی کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج کے دوران براق کے ذریعے مسجد الحرام سے یہاں پہنچے اور یہاں تمام انبیاء کی امامت کی اور پھر 7 آسمان پر سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کو یورپی زبان میں یروشلم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ مبارک گھر جہاں گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ یروشلم یا القدس شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس مقام ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق 1012 قبل مسیح میں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے ہیکل کی تعمیر کروایا تھا۔ اسے بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بھی قرار دیا گیا۔ ہیکل کی تعمیر کرنے کا مقام حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس ہیکل کی تعمیر 7 برس میں مکمل ہوئی اور 2 لاکھ سے زائد افراد اس کی تعمیر میں مسلسل مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا، جس کے باعث یہاں بڑے بڑے تجارتی کارواں آنے لگے۔ مسجد اقصی کی تعمیر۔ مسجد اقصی مشرقی بیت المقدس میں واقع ہے، جس پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے۔ اس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ صحن بھی اتنا کشادہ ہے کہ ہزاروں افراد فریضہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسجد اقصی کا معمار مانا جاتا ہے۔ بعد میں اس کی حضرت داؤد علیہ السلام نے اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجدید کروائی۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بیت اللحم اس کے جنوب اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں سے قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور 583 ہجری میں بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصی کو اندر سے عیسائیوں کے تمام تر نشانات اور تعمیرات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کی اثر نو تعمیر کروائی۔ 595 ہجری میں ایوبی خاندان نے پہلی بار مسجد کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ 634 ہجری میں ملک عیسیٰ اور 686 ہجری میں ملک المنصور سیف الدین نے مسجد کی وسعت میں اضافہ کیا، جبکہ 865 ہجری میں ناظر الحرمین الامیر عبدالعزیز العراقی کے دور میں بھی اس مسجد کی تزئین اور آرائش کی گئی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صخرہ اور براق باندھنے کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد صخرہ کی تعمیر کئی مراحل سے گزری۔ 74 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور 86 ہجری میں ان کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کروایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والا سرمایہ مصر کے 7 سال کے اخراجات کے برابر تھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختص رقم میں سے 1 لاکھ دینار بچ گئے۔ خلیفہ نے یہ رقم دونوں نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد پر لگا دیں۔ چنانچہ خلیفہ نے سونے کے دینار ڈھلوا کر مسجد کے دروازوں پر سونے کی چادریں چڑھا دی۔ 130 ہجری میں آنے والے زلزلے کے باعث جب اسے بہت نقصان پہنچا تو خلیفہ جعفر نے یہ چادریں اتروا کر سکوں میں ڈھلوائیں اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ 163 ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے مسجد کے حدود کی چوڑائی کم کر کے اس کے طول میں اضافہ کروا دیا۔ 426 ہجری میں اس مسجد کو زلزلے سے نقصان پہنچا تو خلیفہ نے مرمت کے دوران جو گنبد بنوایا وہ آج تک موجود ہے۔ خلیفہ نے مسجد کے شمال کے جانب 7 دروازے تعمیر کروائے۔ 492 ہجری میں ہونے والے صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد صخرہ کی تعمیر میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے رہائش کے لیے مسجد میں کمرے بنوائے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس دور میں دیگر تعمیرات کی گئیں جو بطور جائے ضرورت اور اناج کے اسٹوریج کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ عیسائیوں نے مسجد کے اندر اور اس کے ملحق ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر دیا۔ اس دور میں عیسائی گنبد صخرہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر اپنے علاقے میں لے جاتے اور سونے کے عوض انہیں فروخت کر کے مال کماتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا الموسیۃ الفلسطینیہ کے مطابق مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں گنبد صخرہ بھی شامل ہے۔
گنبد صخرہ کو مسجد اقصی کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوب مشرق جانب بنایا گیا ہے۔ آج کل گنبد کی تصاویر منتشر ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصہ میں واقع ہے، جبکہ یہ گنبد صحن کے وسط میں اونچی جگہ پر موجود ہے۔ 969 ہجری سے 1341 ہجری تک مسجد اقصی اور قبہ صخرہ خلافت عثمانیہ ترکی کے زیر انتظام رہا اور گاہے بگاہے اس کی تعمیر میں رد و بدل کیا جاتا رہا۔ 1945 ہجری میں یہودیوں نے مسجد میں بم پھینکے، جس کی وجہ سے باب اوسط گر گیا اور گنبد کو بہت نقصان پہنچا۔ 1967 میں یہودیوں نے گنبد کے بعد مسجد کو اور زیادہ نقصان پہنچایا۔ 1969 میں مسجد اقصی میں آتش زدگی کا خوفناک حادثہ رونما ہوا۔ اس موقع پر یہودیوں نے مسجد کے منبر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ یہود مدینہ نے عہد رسالت مآب میں جو شورشیں اور سازشیں کی، ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے یہود نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف بالعموم معادانہ رویہ اپنا رکھا ہے۔ 20ویں صدی کے حادثان و سانحات میں سب سے بڑا مسئلہ سانحہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہایت ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 21 اگست 1969 عیسوی کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین کی قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں پر تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصہ کے دوران اسرائیلی یہودیوں کے جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل زحمت حالت میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کی سرپرست اور پشیبان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔